السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی حیدرآباد سے فاطمہ نے ہمیں بھیجی ہے۔ یہ کہانی فاطمہ کی شادی کے بعد شروع ہوئے عجیب و غریب واقعات پر مبنی ہے جو عقل کو حیران کر دینے والے ہیں۔ کہانی پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ آئیے کہانی کو فاطمہ کی زبانی سنتے ہیں۔ 1995 میں میری شادی توفیق سے ہوئی۔ توفیق میرے ماموزاد تھے۔ میں شادی ہو کر کراچی سے حیدرآباد آ گئی۔ ماموں کا گھر لطیف آباد 6 نمبر میں تھا۔ یہ علاقہ پوش علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ ماموں کا بنگلہ 100 گز پر بنا ہوا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر تھا۔ دائیں طرف خوب سارے پودوں سے سجی کیاری اور جھولا لگا تھا۔ اس جھولے سے آگے جاؤ تو ایک گلی جا رہی تھی جو آدھے گھر کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس گلی سے گزرو تو کچن کا پچھلا دروازہ بھی اس گلی سے آتا تھا۔ دراصل یہ ملازمین کے لیے تھا۔ باورچی اس گلی سے گزر کر کچن میں چلا جاتا تھا۔ اس گلی کے اختتام پر بڑا سا صحن تھا۔ سامنے ہی بڑا سا بیری اور چیکو کا درخت تھا۔ جھولے کے ایک سائڈ پر جالی نما دروازہ تھا جس سے ہم گھر میں داخل ہوتے تھے۔ اس سے داخل ہو تو دائیں طرف شیشے کا دروازہ تھا۔ اس کے پاس کھڑے ہو تو باہر لگا جھولا دکھائی دیتا تھا، اور اس شیشے لگے دروازے کے ساتھ ہی میرا کمرہ تھا۔ میں اپنے کمرے سے جب بھی باہر نکلتی باہر لگا جھولا دکھائی دیتا۔ اس شیشے کے پاس ہی چھوٹا سا سٹنگ ایریا بنا ہوا تھا جہاں اکثر ہم بیٹھ کر چائے پیتے تھے۔ پورا ہی گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ یہ میں آپ کو صرف اس حصے کا نقشہ بیان کر رہی ہوں جہاں میں رہتی تھی۔ میرے بیڈ روم میں 2 کھڑکیاں تھی، ایک اس گلی میں کھلتی تھی اور دوسری جھولے والے حصے کی طرف۔ میں ان پر پردہ ڈال کر ہی رکھتی تھی۔ اس گلی سے ملازموں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ سسرال میرا بھرا پورا تھا، لیکن جتنے افراد تھے اس سے کہیں بڑا یہ گھر تھا، اور ملازم بھی تھے۔ ماموں اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ شروع میں تو میرا دل بڑا ہی گھبرایا۔ ماحول اور رہن سہن کا بڑا فرق تھا۔ ماموں کے گھرانے میں ہمارا اتنا آنا جانا نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری پیدائش اور پرورش قطر میں ہوئی۔ والد صاحب بیٹیوں کی وجہ سے 92 میں سب وائنڈ اپ کر کے پاکستان آ گئے، اور پھر 95 میں ہی میری شادی ہو گئی۔ میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ دل لگ ہی گیا۔ کھانا باورچی بناتا تھا جو ہمارے سسر کو گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ نئی زندگی کی شروعات تھی۔ ممانی روایتی ساس ثابت ہوئی۔ پیسے اور ملازمین کی ریل پن کے باوجود دل تنگ تھے۔ وہ اپنی بھانجی بیاہ کر لانا چاہتی تھی، لیکن ماموں کے آگے ایک نہ چلی۔ خیر، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ میں آپ کو وہ واقعات سنانا چاہوں گی جس نے میری زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ میری شادی کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے جب ان واقعات کا آغاز ہوا۔ یہاں پر باورچی ہونے کے باوجود روز کے اتنے افراد کا کھانا میں ہی تیار کرتی تھی۔ باورچی میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی تھری تھا۔ یہ تھر سے بڑے شہروں میں کمانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں ماہر تھا، بس زندگی گزر رہی تھی۔ اگر میں اپنی شادی کے 3 ماہ بعد کے پیریڈ کو یہ لکھ رہی ہوں کہ بس زندگی گزر رہی تھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سارے جھمیلے میں پہلا کنکر اس وقت پڑا جب میں صبح کے ناشتے کے لیے باورچی خانے میں گئی۔ ہمارا باورچی پریشان کھڑا تھا۔ اس کو پریشان دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا چاچا جی؟ تو وہ بتانے لگا، بی بی جی، رات میرے مٹکے میں پانی ختم ہو گیا، پیاس لگی تھی، 2 بجے کا وقت تھا، میں پانی لینے آیا تو بیری کے درخت پر مجھے دور سے رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی لائٹیں جلتی دکھیں۔ اس کی روشنی گلی میں کچن کے دروازے تک آ رہی تھی، اور اس درخت کے نیچے 6 یا 7 چھوٹے چھوٹے قد کے بچے کھیل رہے تھے۔ وہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے رات سے تیز بخار ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اس کو کہا، آج آپ آرام کریں، میں کام کر لوں گی۔ دوا دے کر اس کو بھیج دیا۔ پھر مجھے دوپہر 3 بجے تک
مہلت ہی نہ مل پائی۔ سارا دن گھن چکر بنی رہی۔ مومانی اور ان کی بیٹیاں تو اپنے کمروں سے باہر نہیں آتی تھی۔ ڈرائیور کھانا لینے آیا تو میں نے چاچا کو بھی کھانا بھجوایا، لیکن اس نے بتایا چاچا تو اپنا سامان لے کر کب کا چلا گیا۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ مومانی کو بتایا تو الٹا باتیں سننے کو ملیں گی کہ ملازم کو تم نے سر پر چڑھایا ہوا ہے، مطلب چاچا کا جانا میرے ہی کھاتے میں آ گیا۔ خیر، اب جب تک دوسرا ملازم نہیں آ جاتا تب تک تو میری شامت ہی تھی۔ سارا دن کی تھکی میں نے ساری روداد توفیق کو سنائی تو انہوں نے تسلی دی کہ ابو سے کہہ کر جلد از جلد دوسرا انتظام کروا دیتا ہوں۔ مزید کچھ نہ کہا۔ اس طرح 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن توفیق آئے اور بولے میرا بیگ پیک کر دو۔ ماموں نے توفیق کو کسی کام کے لیے مورو جانے کا کہا تھا۔ ان کو آدھے گھنٹے میں نکلنا تھا۔ وہ تو مجھے بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی امی نے منع کر دیا۔ وہ ٹھہرے اپنی اماں کے فرما بردار۔ مجھے تو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنا سامان پیک کروا کر 2-3 دن میں آنے کا کہہ کر چل دیے۔ جاتے وقت انہوں نے خاص کہا تھا چھوٹی نند صبا کو اپنے ساتھ سلا لینا۔ میں صبا کو بلانے گئی تو اس نے صاف منع کر دیا کہ مجھے تو اپنے بستر پر نیند آتی ہے۔ رات ہوئی جب میں سارے دن کی تھکی ہاری کمرے میں آئی، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے اکیلے یہاں اس کمرے میں رات گزارنی ہوگی۔ اس وقت موبائل فون تو تھے نہیں، ڈش کا دور تھا جس سے کافی چینل دیکھنے کو مل جاتے تھے۔ وقت نہیں گزر پا رہا تھا۔ میں ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اپنا کھانا پلیٹ سے ڈھک کر میں کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ جب بھی بھوک لگی کھا لوں گی۔ گرمی کا احساس ہوا تو میں نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول دی۔ یہاں تو دن میں بھی کوئی گھر کا بندہ نہیں آتا تھا اور ملازم تھا نہیں، کوارٹر خالی پڑا تھا، اس لیے میں بے فکر تھی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آج میں بے حد اداس تھی۔ بغیر کھانا کھائے کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ میری آنکھ جھولے کی آواز سے کھلی۔ وہ لوہے کا جھولا جب ہلتا تھا ایک چر سی آواز نکالتا تھا۔ کھڑکی کھلی تھی تو آواز بالکل صاف آ رہی تھی۔ گو کہ کھڑکی سے جھولا فاصلے پر تھا۔ میں نے سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ رات کا یہ پہر میں بستر پر چت لیٹی تھی۔ ٹی وی چل رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھنے ہی والی تھی کہ میرا دماغ کام کر گیا کہ رات کے اس پہر کون جھولا جھول سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میری اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ میں کروٹ بھی بدل لوں۔ میری بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ مجھے کھڑکیاں نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ کھول بھی دی تھی تو پردہ ڈال کر رکھنا چاہیے تھا۔ جو بھی جھولے پر ہوتا اس کو میرا کمرہ صاف دکھتا۔ میں آنکھیں نیچے پڑی رہی۔ مجھے جو قرآنی آیتیں آتی تھیں میں نے پڑھنا شروع کر دی۔ 5 منٹ تک میں نے یہ آواز سنی اور پھر وہ بند ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ جلدی سے کھڑکیاں بند کر دو۔ آخرکار میں نے ہمت کی اور کمانڈو ایکشن کر ڈالا۔ تیزی سے اٹھ کر بغیر باہر دیکھے میں نے بے حد پھرتی سے کھڑکیاں بند کر ڈالی۔ ابھی پوری رات گزارنی تھی۔ اب کم از کم باہر کچھ بھی ہوتا مجھے نہیں پتا چلتا۔ میں نے ٹی وی بھی بند کر دیا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا۔ میں واش روم جا کر وضو کرائی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ توفیق کا فون آئے گا تو میں اس کو صاف کہہ دوں گی کہ مجھے کراچی بھجوا دے۔ میں اب یہاں نہیں رہنے والی۔ میرے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی، مجھے گھنگروؤں کی چھن چھن کی آواز گلی کے اس سرے پر سے آنی شروع ہوئی جہاں صحن تھا۔ کیا چھن چھن کی آواز تھی وہ! میں اچھل پڑی۔ اب یہ دوسرا تماشا شروع ہو گیا تھا۔ وہ تیز تیز گھنگروؤں کی آواز آہستہ آہستہ میرے کھڑکی کے قریب آ رہی تھی۔ یہ شکر تھا کہ میں نے کھڑکیاں بند کر دی تھی۔ میں سب محسوس کر سکتی تھی۔ آواز کہاں سے شروع ہوئی
اور کہاں جا رہی ہے۔ اب وہ میری کھڑکی سے گزر کر چولہے کے طرف والے حصے میں آ گئی۔ بجائے اس کے میں صورتیں پڑتی، میں ان آوازوں کے خوف میں ایسی آئی کہ ان کا تعین کرنے لگی۔ اب یہ یہاں سے آ رہی ہے، اب یہاں جا رہی ہے۔ ایک بات کا تو مجھے یقین تھا کہ جو بھی ہے اس کھڑکیوں سے باہر اس گلی میں ہے، وہ اس کمرے میں نہیں آ سکتا۔ میری سائڈ ٹیبل پر میرے جہیز کا قرآن رکھا ہوا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ یہ میرے پاس ہے۔ اب اس طرح ہو رہا تھا، وہ چھن چھن کرتی جھولے تک آتی اور پھر پلٹ کر دوبارہ گلی میں چلی جاتی۔ 15 منٹ تک یہی چلتا رہا اور پھر سناٹا چھا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ جو بھی تھا آج حد ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت تنہا سمجھ رہی تھی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ انسان دوسرے انسان کو، اگر وہ اس سے اوپر کے منصب پر ہو یا اس سے کمزور ہو، تو وہ اس کو ستاتا ہی ہے۔ ان چیزوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں تنہا ہوں۔ یہ آوازیں ختم ہوئی تو مجھے بھوک ستانے لگی۔ میں ہمت کر کے اٹھی، میں نے پلیٹ اٹھائی۔ ابھی میں نے پہلا ہی نوالا منہ میں رکھا ہوگا، ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی سریا گھسیٹ رہا ہو۔ وہ بالکل ویسی ہی آواز تھی جو گلی کے اس سرے سے پھر سے شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ میری کھڑکی کے قریب آ رہی تھی، میرے دل میں یہ خوف جڑ پکڑتا جا رہا تھا کہ کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے۔ میں یہاں سے چیخ بھی مارتی تو کسی کو آواز نہیں جانی تھی۔ گھر کا نقشہ ہی کچھ ایسا تھا کہ میرا کمرہ سب سے پہلے اور سب سے الگ تھلگ تھا۔ میں خود یہاں سے باہر نکل کر بھاگتی بھی تو جیسے ہی میں باہر نکلتی، وہ شیشے کا دروازہ اور سامنے ہی جھولا تھا۔ وہ چیز تو وہیں تھی اور وہ شاید یہی چاہ رہی تھی کہ میں اس کمرے سے باہر نکل جاؤں۔ اب یہ سریا میری گلی والی کھڑکی کی طرف سے گھسیٹتا جھولے والی کھڑکی کی طرف آ گیا تھا اور پھر سے سناٹا چھا گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، فجر کی اذان ہونے میں ابھی بھی 1.5 گھنٹہ پڑا تھا۔ میں نے طے کر لیا، جو بھی ہو جائے مجھے یہ رات اسی کمرے میں گزارنی ہے، کیونکہ میں اس کمرے سے نکلتی بھی تو کہاں جاتی؟ سب کے کمرے بند ہوتے ہیں، باہر جا کر میں اور مصیبت میں نہ پڑ جاؤں۔ میں یہاں محفوظ تو ہوں۔ جیسے ہی میری سوچ بدلی اور پھر سے وہی گھنگرو کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ فجر کی اذانوں تک یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔ میں ہر بار چونک جاتی، ڈر جاتی۔ میں قرآن پاک کو تھامے بیٹھی رہی۔ وہ رات بہت بھیانک تھی۔ جس خوف سے میں گزری آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ آخرکار اذانیں ہونے لگی۔ اس ٹائم مجھے جھولے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس وقت دل سے اپنے اللہ سے یہ دعا کی، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، کمزور ہوں، دنیا کی کوئی بھی طاقت تجھ سے بڑی نہیں۔ تیرا بابرکت نام فضاؤں میں گونج رہا ہے، اپنے حکم سے اس شیطانی کھیل کو روک دے۔ اور پھر جیسے سب شور ختم ہو گیا، میرے دل کو سکون ملا۔ رات بھر کی تھکی ہاری فجر کی نماز ادا کی اور وہیں جانماز پر ہی سو گئی۔ صبح 11 بجے دروازہ پیٹنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، ٹائم دیکھا تو سٹی گم ہو گئی۔ مجھے تو 8 بجے اٹھنے کا حکم تھا، ابھی تو باورچی بھی نہیں تھا۔ سب کا ناشتہ بنانا تھا، کھانا۔ بڑا غلط ہو گیا۔ میں رات کو جو کچھ ہوا وہ بھول گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، صبا کھڑی تھی، امی بلا رہی ہے۔ میں نے جلدی منہ پر چھپاکے مارے، بال لپیٹ کر باہر بھاگی۔ وہاں میری ساس غصے میں بیٹھی تھی۔ جو انہوں نے مجھے باتیں سنائی ہیں، ان کی کڑوی کسیلی سننے کے بعد 3 سے 4 چیزیں بنانے کا بول کر وہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ بھی کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ بس کھڑے کھڑے رات کی باسی روٹی چباتے میں نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ کھانا تیار کر کے بس فارغ ہی ہوئی کہ توفیق کا فون آ گیا۔ مہربانی یہ تھی کہ فون دیور نے اٹھایا۔ اس نے مجھے بلا لیا۔ اگر میری ساس یا نند اٹھاتی تو کبھی نہ بلاتی۔ ان کی آواز سنتے ہی میرے سارے زخم تازہ ہو گئے۔
میں نے تو دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ میری ایک ہی رٹ، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ توفیق تو گھبرا گئے، بڑی مشکل سے مجھے سمجھایا، پوچھا کیا ہوا؟ میں کیا بتاتی؟ ان کے پوچھنے پر یہ بتا دیا کہ صبا میرے ساتھ نہیں سوئی تھی۔ وہ سمجھ گئے میں اکیلی نہیں رہی ہوں، اس لیے ڈر گئی ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، میرا بھی دل ہلکا ہو گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کام چھوڑ چھاڑ اسی وقت وہاں سے نکل آئے۔ شام میں ہی ان کو اپنے سامنے دیکھا تو میں حیران ہو گئی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، سسرال بھی اسی بھیانک رات کی طرح ہوتے ہیں۔ کیا باتیں نہیں سنی میں نے۔ صبا نے تو صاف کہہ دیا، میں تو سونے گئی تھی، بھابھی نے ہی منع کر دیا تھا۔ میری اس رات بیتی ساری باتوں پر بھی میری ساس نے یہی کہا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں، جھوٹی ہوں، کہانی گھڑتی ہوں۔ میرا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ وہ تو ایک بھیانک رات تھی، اب یہاں دن اور رات بھیانک ہو گئے تھے۔ کام مجھ سے سارے لیے جاتے، ماموں کو بھی میرے خلاف کر دیا گیا۔ اصل میں ان لوگوں کو بہانا چاہیے تھا، وہ انہیں مل گیا۔ وہ تو شکر ہے میرے شوہر اچھے تھے، میرا یقین کرتے تھے، میرے لیے بولتے بھی تھے۔ وہ یہی کہتے تھے، فاطمہ کچھ وقت گزار لو، جب تک میں کسی قابل نہیں ہو جاتا ہم اپنا الگ انتظام کر لیں گے۔ مجھے ان پر یقین تھا اور میں اپنے والدین کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بس اللہ سے آسانی کی طلبگار تھی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس واقعے کے 10 دن بعد ہی میری نند صبا، اس کو صحن میں پھیلے کپڑوں میں سے اپنا دوپٹہ چاہیے تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، وہ اٹھانے صحن میں چلی گئی۔ اس نے گھنگروں کی آواز سنی، یہ آواز اس کو بیری کے درخت کے پاس سے آئی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، اس نے چونک کر نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کو درخت پر ایک عجیب و غریب جانور نما سیاہ رنگ کی عورت بیٹھی دکھائی دی، جس کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی۔ پہلے تو اس کی چیخیں آسمان سے باتیں کر رہی، پھر وہ نیم بے ہوش ہو گئی۔ اس کو بھٹائی ہسپتال لے کر بھاگے، وہاں سے ٹریٹمنٹ کروا کر گھر تو لے آئے، لیکن اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اپنے ہی ہاتھوں کو اس نے ناخنوں سے کھروچ ڈالا۔ وہ وحشیانہ انداز میں ہنس رہی تھی، لیکن اس پر بھی حد یہ تھی کہ میری ساس نے مجھ پر جادو کا الزام لگا دیا۔ میں کیا کہتی؟ توفیق تو بہت لڑے۔ میں نے جو کہنا ہوتا تھا میں اپنے اللہ کے آگے کہتی تھی۔ میں یہ جان چکی تھی انسان دوسرے انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، اور پھر اس گھنگروؤں کے آواز کو اس گھر کے ہر فرد نے کسی نہ کسی طرح سنا۔ حالات بس سے بدتر ہو گئے۔ مجھے تو اس گھر میں دن میں بھی ڈر لگنے لگا۔ توفیق نے میرے لیے الگ گھر لے لیا اور مجھے وہاں سے نکال لیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے والدین کو نہیں چھوڑا، لیکن مجھے کئی سالوں تک لے کر نہیں گئے۔ وہ بتاتے تھے کہ معاملات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ جب انتہا ہو گئی تو ماموں نے وہ گھر بیچ دیا اور دوسرا گھر لے لیا۔ توفیق کو ماموں نے ان کا حصہ دے دیا تھا۔ صبا کو کئی سال لگے نارمل ہونے میں، اس کی شادی نہیں ہو سکی، بلکہ اس گھر میں رہنے والا ہر شخص کسی نہ کسی سنگین مسئلے کا شکار ہوا۔ اللہ کا احسان ہے، مجھے ہر طرح سے میرے اللہ نے نوازا، اولاد دی، پیسہ بہت دیا۔ میں نے سب کو بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا، لیکن وہ لوگ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ سب میں نے کیا ہے یا میری وجہ سے ہوا۔ مجھے لگتا ہے جس دن ان کی سوچ بدل جائے گی، ان کے معاملات بھی اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے۔